آگے ہمارا سبق یہ آ گیا کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ 100 برس کا سامان کیا اور پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اور 100 برس کا سامان کیا، پل کی خبر نہیں ہے۔ ہماری دن رات کوشش ہے کہ ہم یہ کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جس میں اس نے پھنسا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے غلام صحابی کو کندھوں سے پکڑا اور ہلایا، اور ہلا کے فرمایا کہ دنیا میں یوں زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، یعنی جیسے مسافر اپنے سفر میں وقت گزارتا ہے، تھوڑا سا قلیل سا سامان اور رستے میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے تو اس کو صبر کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ تو فرمایا تم اس طرح دنیا میں زندگی گزارو کہ جیسے مسافر، اور یہی حقیقت ہے کہ ہم مسافر ہیں۔ پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے پھر ہم ماں کے پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں آئے، سفر جاری ہے۔ اب یہاں سے ہم قبر میں سفر جاری، قبر سے ہم اٹھیں گے تو پھر حشر میں سفر جاری ہے، پھر آگے جنت ہے یا جہنم ہے، وہ فیصلہ وہاں کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا یہاں عمل ہوگا، جیسے معاملات یہاں کے ہوں گے، اسی طرح کا وہاں فیصلہ ہوگا۔ جیسے بندے کے اعمال یہاں ہوں گے اسی کے مطابق وہاں فیصلہ ہوگا۔ آگے وہ غفور رحیم ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، اور اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہے۔ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہے۔ فرمایا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون ڈھیر گناہاں والے۔ تو اس کا کرم ہے، اپنا کرم فرما دے تو سب کو بخش دے، اور اگر پکڑنے میں آئے تو نیک لوگوں کی بھی پکڑ ہو جائے۔ یہ اس کی اپنی موج ہے، اس کی مرضی ہے، مگر دنیا میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھیں ہم، وقت کیوں نہیں، کیسا، کیا، کس طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ایک کان میں، سیدھے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ اب اذان اور اقامت کب پڑھی جاتی ہے؟ جب نماز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے تو 15 منٹ پہلے اذان ہوئی، اس کے بعد پھر جب جماعت کا ٹائم ہوا تو پھر اقامت ہو گئی، مؤذن نے اقامت پڑھی، تکبیر پڑھی۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان ہوئی اور دوسرے کان میں اقامت ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جماعت نہیں ہوئی۔ ظہر کی اذان ہوئی، 15 منٹ گزر گئے، اس کے بعد مؤذن نے اقامت پڑھی، امام صاحب نے نیت کی، بس اب اس میں 10 سیکنڈ لگا لو، 15 سیکنڈ، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب ہماری اذان ہو گئی جب پیدا ہوئے، دوسرے کان میں اقامت ہو گئی جب پیدا ہوئے، جماعت نہیں ہوئے۔ اقامت کے بعد اس وقت جماعت نہیں، اقامت کے بعد کتنا ٹائم ہے جماعت کھڑی ہونے میں؟ امام صاحب کہتے ہیں اللہ 10 سے 15 سیکنڈ۔ ٹھیک،
اب جب آپ نے دیکھا کہ بندہ کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، مرد و عورت، بوڑھا جوان بچہ کوئی بھی، تو جنازہ ہوتا ہے، اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اس کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ صرف 10 سیکنڈ وقت ہے، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ۔ تو ہم اتنی لمبی سوچیں، اتنا لمبا پروگرام، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غالباً یا کوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، ان کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، تو اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو دیکھا تو دعا سلام ہوئی، تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا سرکار کوئی گھر، کوئی وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی جس میں آدھا جسم اندر آدھا باہر، کہا سرکار آپ نے کوئی گھر وغیرہ نہیں بنایا؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا اگر مجھے پتا ہوتا تو نے اتنی جلدی آنا ہے تو ہم یہ بھی نہ بناتے۔ تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہماری سوچیں کتنی دور کی ہیں، کتنی لمبی، کہ یہ بھی کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، حالانکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ جب پیدا ہوئی اذان ہو گئی، دوسرے کان میں اقامت ہو گئی اور جماعت نہیں ہوئی، اب جب فوت ہوں گے تو پھر ڈائریکٹ جماعت کھڑی ہو جائے گی، اتنا تو وقت ہے۔ فرمائے آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے۔ یہ تو ہمارا ٹائم ہے، یہ ہمارے پاس وقت ہے، اور پروگرام ہمارے لمبے چوڑے ہیں۔ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی لمبی چوڑی امیدیں نہ بنا لیں، اتنے لمبے چوڑے پروگرام نہ بنا لیں۔ پتہ نہیں صبح بلاوا آ جائے، شام آ جائے، پتہ نہیں ہے۔ کہا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے۔ بس یہ پتہ نہیں کب وہ شام آ جائے، کب وہ وقت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم نے اس پہ، اپنی زندگی پہ، اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور مقصد ہمارا کیا تھا۔ اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، ہم کیا اس کے مطابق کر رہے ہیں یا اس کے مخالف چل رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔